پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسن خان صاحب سینئر تجزیہ کار, اور ایڈمن ریٹائرڈ جناب فیصل شاہ صاحب. حسن, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے وانا کی صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا, پھر اسلام آباد میں بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس کے پیرل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ جرگے کی کوشش بھی کر رہی ہے. میں نے کوشش کی تھی شوکت یوسف جیسے سے بات ہو سکے اس معاملے کے اوپر, یا دیگر کسی ذمہ دار تھے. تو یہ مذاکرات اب کس سے کرنے ہیں؟ ان لوگوں سے جو وانا پر حملہ کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو اسلام آباد کے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, یا افغان طالبان جو کابل بیٹھ کے دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جامی صاحب, میرے خیال میں یہ بات تو اب سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نہ ان کا کوئی منصوبہ ہے, نہ وہ اسی حوالے سے مرکز کے ساتھ یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیں یہ جو وانا کا جو واقعہ ہوا ہے کیڈٹ کالج میں, ہمارے 600 بچے جو تھے وہ 24 گھنٹے یرغمال تھے, لیکن پشاور سے میری نظر سے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزرا ہے, کیونکہ سی ایم صاحب جو ہے آج بھی وہ کسی کرکٹ میچ کا افتتاح کر رہے تھے, اور میرے خیال میں کل بھی وہ اسی قسم کے اس میں مصروف تھے. نہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ مذمت ضرور کی ہے. ایک تقریب میں دیکھ رہا تھا, اس کی کلپس میں نے ایکس کے اوپر دیکھا, جہاں وہ کیڈٹ کالج اور اسلام آباد کے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. یہ میں نے سنا انہیں مذمت. دیکھیں جی, مذمت تو جس طرح آپ نے پہلے کہا کابل سے بھی مذمتی بیان آئی ہے, اور میرے خیال میں ہر جگہ سے ہوگے, لیکن رسپانسبلٹی لینا, فرنٹ سے لیڈ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ بس یہ تو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے. دیکھیں وہ ہولسٹک اپروچ ہماری نہیں ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے. اس وقت صوبہ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ صرف مرکز کو اس ایشو پہ بلیک میل کر رہی ہے. اور اگر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ چلو مرکز سے آپ تو آپریشن نہیں چاہتے, تو آپ کی پولیس کو کتنا اکویپ کیا گیا ہے, سی ٹی ڈی کی کیا حالت ہے. پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے, صوبے کی حالت ایسی ہے کہ شام 6 بجے کے بعد, یا شام مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا کا جو جنوبی اضلاع پورا جو ہے, جو تقریباً 8-10 ڈسٹرکٹ ہے, یہ تو بالکل آف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ٹرائبل مرج ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ بھی موومنٹس ختم ہو جاتی ہے. تو حالات صوبے کی بہت خراب ہے, اور اس وقت ہمیں میرے خیال میں کلیکٹیولی سوچنا پڑے گا. اب سچویشن یہ آ گئی کہ اسلام آباد میں بھی, اسلام آباد ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دا موسٹ سیکیور جگہ ہے, تو اگر دہشت گرد یہاں تک پہنچ گئے تو آپ خود سوچیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ویری الارمنگ. اور اسپیشلی یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. یہ حسن صاحب, یہ جو اسلام جامی جی بات پوری کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت خدارہ ہمیں تھوڑا سا یہ جو گروہی سیاست ہے, یہ جو اناؤں کی سیاست ہے, اس سے نکلنا ہوگا. ورنہ ہم نے صرف ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ پہ, وہ ان کی اپنی سیاست ہے, ان کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت جو ہے وہ تو اس سلسلے کو تھوڑا سا اس کو سیریس لے. ابھی سی ایم صاحب کا جو اپنا علاقہ ہے تیراب, اس وقت میرے خیال میں وہاں پہ بھی باجوڑ سٹائل کا آپریشن جو ہے وہ ریڈی ہے, کیونکہ باوجود جرگوں کے, باوجود مقامی لوگوں کے جو قرآن پاک لے کے ان کے پاس گئے تھے, وہاں پہ حالات اس وقت بہت خراب ہے, اور وہاں پہ بھی اس قسم کی آپریشن ڈیو ہے. لیکن اگر یہ صورتحال رہی ہے کہ آپ کے ساتھ نہ صرف پختونخوا کی حکومت بلکہ وہاں پہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے, آج میں اگر یہاں پہ تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا ہے اور جو کیڈٹ کالج کا جو واقعہ ہوا ہے, آپ نے تو کابل والی بتا دیا کہ ان لوگوں نے کس طرح ڈسکریمنیٹ کیا ہے, لیکن آپ یہ جو بیانیہ ہمارے اپنے دوست بتا رہے, اس کا بھی ذرا ذکر کرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوئے. وہ تو اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں جو آج پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا. تو میرے خیال میں اتنی بے حسی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کا لگ ایسا رہا ہے کہ خدا حافظ, کیونکہ ہماری پرائیورٹیز یہ نہیں ہے ٹو پروٹیکٹ پاکستان, کہ ہم پاکستان کے بالکل ہیں پرائیورٹیز, اور یہ اب واضح ہوتی جا رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ, بٹ آپ ایک بڑی تلخ ریالٹی کی جانب توجہ دلا رہے ہیں. اب چونکہ ریئیکشن بھی ظاہری بات ہے لازم ہوا چاہتا ہے, جیسے وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رد عمل ہم دیں گے اور اسٹیٹ آف وار میں. حسن صاحب, اب اگر دوبارہ پاکستان ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو افغانستان میں ٹارگٹ کرتا ہے, اس کی کتنی پاسبلٹیز پروبیبلٹیز ہیں, اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت اگر پاکستان افغانستان میں اسٹرائک کرتا ہے تو یہ
ان اے وے طالبان چاہتے بھی یہی ہے، کیونکہ جب سے یہ سچویشن بنی ہے تو طالبان کی جو گراف ہے ود ان افغانستان وہ بڑھ رہی ہے، اور ایون ان کے مخالفین جو ہے، اگر آپ سوشل میڈیا فالو کرے تو اس میں ان کے مخالفین کی طرف سے تو یہ جو پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جس طرح کل آپ نے اگر سنا ہوگا امیر خان متقی صاحب کا جو بیان ہے، میرے خیال میں وہ کافی پرووکیٹیو ہے اس لیول پہ۔ اس سے پہلے ان کے جو منسٹر ہے نور اللہ نوری صاحب، وہ بارڈر پہ کھڑے ہو کے جو بیان دے رہے تھے، یا اسی ہی دن جو ہے انٹیریئر ڈپٹی منسٹر ہے نبی عمری، اس کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس قسم کے وہ کرے تاکہ وہ انٹرنلی، اور ایک بڑا لیتل پروپیگنڈا اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، بلکہ یہ پروپیگنڈا ایسا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سارا کام فوج کر رہی ہے اور عوام جو ہے ان سب کے خلاف ہے، اور یہاں سے سگنل بھی انفارچونیٹلی ایسے جا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے کچھ سیاسی جماعتیں یا کچھ سیاسی لوگ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اس وقت ہماری وہ کلیکٹیو اپروچ جو ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے یا ایکسٹریمزم کے حوالے سے وہ بن نہیں پا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ وی آر فیسنگ دس مینس فار دا لاسٹ آئی تھنک 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ہوا ہے، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہولسٹک پالیسی پہ کام کرنا ہوگا۔ اس وقت جامی صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ بھی گزشتہ 20 سال سے اس کو کور کر رہے ہیں ان حالات کو، کہ پاکستان ہماری پالیسی کیا ہے اب اس انسداد دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے؟ فرنٹ لائن فورس آپ کی پولیس ہے، 2 صوبوں کی آپ کی پولیس کی حالت اگر کہیں موقع ملے تو جا کے دیکھ لے۔ خیبر پختونخوا میں اگر 200 تانے ہیں تو ایک تانے میں بھی ایون یہاں تک کہ جو فرنٹ لائن تانے ہیں آپ کو وہ بلٹ پروف، بم پروف تو بڑی بات ہے، بلٹ پروف نہیں بنایا گیا، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ فیصل شاہ صاحب، یہ میں دیکھ رہا ہوں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کا واقعہ پیش آیا نا، اس کے بعد ہمیں اب نظر ثانی کرنا ہوگی اپنی ڈیسیژن پہ، اپنے حکمت عملی پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ سے، اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ٹو رسپونڈ؟ کیونکہ پاکستان نے تو کیٹیگوریکلی بار بار سٹیٹ کیا کہ اگر سرحد پار سے دہشت گرد یہاں آئے تو پاکستان کے پاس رائٹس ہیں ٹو اٹیک دم بیک، ان کی جو سیف ہیونس ہیں۔ شاہ صاحب جامی، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جنگ میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک جنگ ہے کیونکہ اس میں دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، چھپ کے وار کر رہا ہے۔ جو دشمن نظر آتا ہے اس کے خلاف تو ہم سب متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مئی میں جب بھارت نے حملہ کیا تھا تو پھر ہم نے کیسے رسپونڈ کیا، پوری قوم نے مل کے رسپونڈ کیا۔ ایون ہمارے بچے میمز بنا رہے تھے، ٹک ٹاک بنا رہے تھے، اور وہ باہر بھیج رہے تھے جس سے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور بھارت کیا کر رہا ہے۔ تو ہم جب ایک ظاہری دشمن کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک ساتھ، تو ہم ایک جو باطنی دشمن ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو کہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور چھپ کے وار کر رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے جو آپ کے پروگرام میں شروع میں بھی جو میں بات کر رہا تھا، میں یہی کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں نظر ثانی کرنا تو ابھی بہت دیر کی بات ہے، یہ بات تو ہمیں شروع سے کر لینی چاہیے تھی۔ ہم ہول آف نیشن اپروچ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس میں نیشن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نیشن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ آپ دیکھیے، سمپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں کسی بیریئر پہ رکتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ جائے تو میں تنگ ہوتا ہوں، اور میں سیکیورٹی فورسز کے جو پینک کرتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتا ہوں، شہری پینک کرتے ہیں۔ مجھے اگر یہ احساس ہو کہ یہ بیریئر میری سیفٹی کے لیے لگایا گیا ہے تو میں وہاں پہ سکون سے رہوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں یہ ناسور ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر میں آج سلامت ہوں اور میرے آس پاس یہ نہیں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اس سے غافل ہونا چاہیے۔ آج یہ اسلام آباد کے G11 میں ہو گیا ہے، کل یہ اور قریب کہیں خدا نہ خواستہ اگر آ جاتا ہے تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہ تیاری میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ حکومتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ایجوکیٹ کرے۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے ذکر کیا کہ ٹرپ وائرز ہوتے ہیں ان کے، یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتے یہ اس طرح کے انسیڈنٹس، ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ریکی ہوتی ہے، اور اس کو بیسٹ ٹائم روکنے کا بھی وہی ہوتا ہے جس وقت اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیسے یہ لوگ آ کے پلاننگ کر لیتے ہیں، ریکی کر لیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیونکہ ہماری جو عوام ہے، ہم نے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سردیاں آ گئی ہیں، لوگ شال لینا شروع ہو گئے ہیں، جیکٹس لینا شروع ہو گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ میرا
वहम है और अल्लाह करे ये वहम ही रहे कि ये चीज़ें अब आसान हो जाएंगी। और तो हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। कितने आप टीवी पे एड्स देखते हैं जिसमें लोगों को इस बात पे एजुकेट किया जाता है, या कितने आप प्रोग्राम्स देखते हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं, ये 150, बहुत 150 लोगों बड़े के साथ। अलमिये की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने में मुझे याद पड़ता है जब 2008-9 में बहुत बड़ा मैनेज था ऑपरेशन, तो तब कुछ ऐसे एड्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम नशर हुए। लेकिन वैसे तो मजमूई शाह साहब, आई कांट एग्री मोर विद यू, एक होलिस्टिक अप्रोच, चाहे वो मीडिया नैरेटिव पे हो, चाहे पॉलिटिशियन के एंड पे हो, चाहे मेरी पार्लिमान की जानिब से हो, सियासी जमातों की जानिब से हो, मजहबी जमातों की जानिब से हो, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, आई कैन नॉट एग्री मोर विद यू। बिल्कुल आप ठीक निशानदेही कर रहे हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसिंग आस्पेक्ट इस सारी अप्रोच में। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, और जवाब मुझे हुकूमत से भी लेना होगा, मुझे इस्टेब्लिशमेंट से भी लेना होगा, मुझे ये जवाब फैसला साजों से, उलमा इकराम से, मीडिया हाउसेस से, ओपिनियन मेकर से भी लेना होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।